کہ داڑھی رکھ لو، چھوٹی رکھو نہیں، والدین کی سنت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ ان کو کہو جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں اسی پہ عمل کروں گا۔ ہمارے والدین نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں جی علامہ اقبال کی نہیں تھی، یہ بڑی اچھی دلیل ہے بھائی۔ علامہ اقبال تو اللہ معاف کرے شراب بھی پیتا تھا، آخر میں تو توبہ کر لی اس نے جب اس کا علماء دیوبند سے تعلق بنا حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو یکدم اقبال تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ شراب وراب و قلندری و تماشے ختم ہو گیا، پھر وہ تو ماشاءاللہ رہبر قوم بن گیا، پھر اس نے قوم کو جگایا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو مکی صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جو مسجد الحرام میں اللہ کے گھر کے بالکل سامنے بیٹھ کے تبلیغ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے سامنے اپنے سوالات پیش کرتے ہیں جس پہ وہ اپنے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے اس کام کو جاری و ساری رکھے۔ مگر پچھلے دنوں ایک ایسی ویڈیو نظر سے گزری جس میں وہ داڑھی کی اہمیت کے حوالے سے ان کے پاس سوال ہوا، جس پہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارے لیے جو باعث تقلید ذات ہے یا اتباع جن کی ہم نے کرنی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پہ ضمناً انہوں نے عرض کرتے ہوئے فرماتے ہوئے علامہ اقبال کی ایک مثال پیش کر دی، اور انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں جی دیکھو اقبال کی بھی تو داڑھی نہیں تھی، تو اس کو ایک دلیل یا اس کو ایک تعویل بنا لیتے ہیں داڑھی نہ رکھنے کی۔ یہاں تک اگر بات رہتی تو بالکل ٹھیک تھی کہ علامہ محمد اقبال کو تعویل یا دلیل نہیں بنایا جا سکتا داڑھی نہ رکھنے کے لیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ تعویل اور دلیل بالکل سرے سے غلط ہے۔ لیکن وہ یہاں تک نہیں رکے بلکہ انہوں نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ تو شراب بھی پیتے تھے۔ اب یہ بات بڑی عجب ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے اس کو کور بھی کیا۔ انہوں نے کہا علامہ اقبال نے جب بعد میں توبہ کر لی تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا، دین کی بڑی خدمت کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دیوبند کے علماء سے متاثر تھے۔ بہت ساری باتیں وہ علامہ اقبال کے بارے میں ایک ہی سانس میں کر گئے، ان کی تعریف توصیف بھی اور ان کے اندر ساتھ جو عیب ہے اس کی عیب جوئی بھی۔ میں نے چونکہ زندہ رود ایک کتاب جو کہ ان کے بیٹے جاوید اقبال کی طرف سے تحریر کی گئی علامہ اقبال کی وہ بایوگرافی ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بخش جو علامہ اقبال کے ملازم تھے ان سے انہوں نے خصوصی طور پر پوچھا کہ کیا علامہ اقبال شراب پیتے تھے؟ تو علی بخش کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کو میں نے اپنے سال ہر سال کی ملازمت کے دوران کبھی بھی شراب نوش کرتے نہیں دیکھا۔ اب ایک ملازم جو صبح شام ساتھ رہتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خدمت کرتا ہے، بستر سیدھا کرتا ہے، پاندان پاس رکھتا ہے اور چیزیں ساتھ یا حکا دھرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کون کون سے کام کرتا ہے، اور وہ اب انہی کے بیٹے کو بتا رہا ہے، انہی کے بیٹے کے پوچھنے پہ، یعنی جاوید اقبال علی بخش سے پوچھتے ہیں تو علی بخش کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کبھی بھی شراب نوش نہیں فرماتے تھے۔ ایک واقعہ اس میں اور لکھا ہوا ہے کہ علی بخش نے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ اقبال بہت ساری کتابیں جو ان کے کمرے میں پڑھی تھیں اسے اتھل پتھل کر رہے تھے، اور میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے بتائیں، میں وہ چیز ڈھونڈ دیتا ہوں، تلاش کر دیتا ہوں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہاں پہ میں نے ایک شراب کی بوتل رکھی تھی، وہ مجھے نہیں مل رہی۔ تو علی بخش کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ نے اس کا شوق فرمانا ہے تو میں آپ کے لیے کوئی جام و مینا لاؤں، یعنی کوئی گلاس پیش کروں کہ آپ خود پی سکیں اس کو؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، آج کچھ انگریز دوست آنے ہیں اور کچھ ہندو دوست آنے ہیں جن کے ساتھ میری گفتگو ہونی ہے، تو ان کے لیے وہ منگوائی تھی، مجھے اب مل نہیں رہی کہ میں اسے کہاں رکھ بیٹھا ہوں۔ تو کچھ دیر کے بعد تلاش کے بعد وہ مل گئی اور اس کے بعد وہ ان کو پیش کی گئی۔ یعنی میں نے آپ کے سامنے پوری امانتدارانہ طریقے سے زندہ رود کے اندر جو واقعہ علامہ اقبال کے حوالے سے علی بخش کی زبانی درج ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ لیکن اس پہ علی بخش کا کہنا یہ تھا کہ علامہ اقبال نے اس دن بھی خود کوئی شراب نہیں پی۔ اس پہ آپ تنقید کرنا چاہیں تنقید کر سکتے ہیں، علامہ اقبال ایک انسان ہیں، ان سے بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ شراب خریدنا اور پیش کرنا غلط ہے، وہ ایسا کیوں کیا گیا، اور ان کی اتنی بڑی حیات میں، اتنی بڑی زندگی میں علی بخش کو صرف ایک ہی ایسا واقعہ کیوں ملا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ہر روز کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہو، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ایک ویسے ہی اسمپشن پہ کسی شخص کی عیب جوئی کر دینا، اور ایک ایسا شخص جو دنیا سے جا چکا ہو اس کی عیب جوئی کر دینا، اگر وہ چیز اس میں موجود ہوئی تو اللہ اس کے خطا کو معاف فرمائے، اگر اس میں نہ موجود ہوئی تو مکی صاحب کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ مکی صاحب نے کتنی بڑی جسارت کر دی ہے اس طرح کا عیب لگا کر۔
اللہ تعالیٰ مکی صاحب کو بھی اس پر ہدایت عطا فرمائے اور ان پہ اپنی رحمت فرمائے، اور اگر ان سے مکی صاحب سے اس کلام میں کوئی تھوڑی کوتاہی یا جلد بازی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرمائے، خطا کو معاف فرمائے، اس کا احساس ان کو دل میں داخل کرے اور ان کو توبہ کا موقع عطا فرمائے۔ اور علامہ محمد اقبال جو ہیں ان کی شخصیت میں اگر کوئی چھوٹی موٹی خطا یا غلطی کوئی انسانی مجبوری کے تحت ہو تو اس کو صرف نظر کیجئے، یہ دیکھیے کہ وہ انسان کتنا بڑا ہے، اس کا مجموعی کام کیا ہے، اس کا قد کاٹ کیا ہے، اور کس بڑے لیول پر، کس بڑے درجے پر وہ قرآن کا عہدی خواں ہے، قرآن کی تعریف توصیف بیان کرنے والا ہے، قرآن کے مضامین آپ تک پہنچانے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی رکھتا ہے، دین اور قوم کے بارے میں کیسے سوچتا ہے، قوم کو کیسی فکر کا دھارے میں وہ ڈھالتا ہے، اور کس طرح سے قیام پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی بجائے اگر ہم ان باتوں میں پڑ گئے کہ ان کی داڑھی کیوں نہیں تھی، یا وہ کیا انہوں نے ایک بار شراب جو ہے وہ کسی مہمان کو پیش کی تھی، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک قوم کی زوال کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو اپنا ہیرو زیرو بنانے کے لیے کسی نہ کسی عیب کی تلاش ہو، بجائے اس کے کہ کسی بندے کے قد کاٹ اور اس کے مقام کو ماننے کے ہم آبجیکٹ کر رہے ہیں، اسے رد کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی متاع جو اس شخصیت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اسے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام علماء کرام، تمام امام، تمام مقتدی، تمام قارئین، تمام مسلمان مومنین، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں عیب جوئی سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارا بیان اسلامک لٹریچر میں اس پر موجود ہے کہ کسی میں عیب ڈھونڈنا، عیب کرنا یا غیبت کرنا، اس کا کیا نتیجہ اور کیا اس کا جو ہے وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ بولنے والے، سننے والے اور ہم جیسوں سب کو معاف فرمائے۔ علامہ اقبال کی خطا کو کوئی ہے تو اس کو معاف فرمائے، مکی صاحب کی سے کوئی خطا ہو گئی ہے اسے معاف فرمائے، مجھ سے ہو گئی ہے یا آپ سے ہو گئی ہے، ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی طرح کے کسی اور پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔